غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ایک مرتبہ میں جامع مسجد منصور کے اندر نماز پڑھ رہا تھا، ایک سانپ آیا اور اس نے آ کر میرے سجدے کی جگہ پر اپنا منہ کھول لیا۔ میں جب سجدے میں گیا تو اس کو ہٹا کر سجدہ کیا، لیکن اس کے بعد وہ سانپ میری گردن سے لپٹ گیا، اور پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ وہ سانپ ایک میری آستین سے اندر داخل ہوا اور دوسری آستین سے باہر نکلا، لیکن میں نماز کے اندر مشغول رہا۔ اور اس کے بعد جب میری نماز مکمل ہوتی ہے، میں نے اس کو دیکھا تو وہ سانپ یہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگلے دن جب میں اسی مسجد جامع مسجد منصور کے اندر نماز پڑھنے کے لیے گیا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کی آنکھیں بڑی بڑی تھیں اور عجیب الخلقت وہ شخص نظر آ رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھتے ہی اسے پہچان لیا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے۔ جب غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی اس شخص کے قریب سے گزرے تو اس شخص نے کہا، وہ کہنے لگا کہ میں وہی سانپ ہوں جس نے کل آپ کو نماز میں تنگ کیا تھا، اور میں جن ہوں، میں نے بہت سارے اولیاء کو اس طرح تنگ کیا ہے، لیکن آپ جیسا ثابت قدم میں نے کسی کو بھی نہیں پایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، کلپ آپ نے سنا، غوث پاک جامع مسجد منصور میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تو ایک سانپ سجدے کی جگہ پر بیٹھ گیا۔ جب حضرت نے اس کو پکڑا اور ہٹایا اور سجدہ کیا اور وہ غوث پاک کی گردن میں لپٹ گیا، اور پھر جو ہے پورا کلپ آپ نے سنا کیا ہوا کہ اگلے دن آئے غوث پاک تو وہ سانپ جو ہے وہ جن تھا، اس نے خود ہی بتایا۔ تو معزز سامعین، یہ کیا ہے؟ سارا کا سارا جھوٹ پر مبنی کہانی ہے، اور ساری کی ساری لوگوں کو پاگل بنانے کا ایک طریقہ، لوگوں کو گمراہ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ حالانکہ میرے معزز سامعین، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب تم نماز کے اندر سانپ اور بچھو کو دیکھو تو فوراً مار ڈالو۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے میرے معزز سامعین۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ایک عالم تھے، ان کو کیا یہ روایت یاد نہیں تھی؟ دوسری بھی ملتی جلتی روایت اس طرح عائشہ سے ہے جو جامع ترمذی میں روایت ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سانپ اور بچھو کو دیکھو نماز کی حالت میں تو ان کو فوراً مار ڈالو۔ کیا کرو؟ فوراً مار ڈالو۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ میرا انہی سے سوال ہے۔ لیکن میرے معزز سامعین، عقل نہ ہو تو پھر موجے ہی موجے، پھر الزام ہی لگانا ہے، جیسا مرضی لگا لیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ایک وہ جن تھا۔ تو یہ سب جھوٹ پر مبنی کہانی ہے میرے معزز سامعین، ایسا کچھ نہیں ہے۔ حالانکہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 جانوروں کو مار دو، سانپ، بچھو، چیل اور جو ہے کاٹنے والا کتا۔ میرے معزز سامعین، اس طرح کی ایک اور روایت بھی ہے جس میں ان کا ہی حکم ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، سب جھوٹ پر مبنی کہانی ہے، لوگوں کو واہ واہ کروانے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں۔ غوث پاک کو یا معذلہ من ذالک شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو کتنا بدنام کیا ہوا ہے، یہ لوگ خود ہی سمجھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ دیکھیں، یہ سنن نبی داؤد کی روایت اور ترمذی میں روایت موجود ہے۔ یہ الزام نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر اتنا ہی کہا جا سکتا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ تعالی ہمیں دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔